جماعت میں ہم امید ہے کہ آج آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اسکیل بوسٹر مضمون ترجمۃ القرآن کا صفحہ نمبر 51 حل کریں گے۔ سوال نمبر 1 ہے، درست جواب کا انتخاب کریں۔ نمبر 1، سورۃ روم میں غالب آنے کی پیشن گوئی کی گئی، یعنی کس کی پیشن گوئی ہوگی؟ ایرانیوں کی، عربوں کی، رومیوں کی، یہودیوں کی، رومیوں کی۔ درست جواب کیا ہے؟ رومیوں کی۔ سوال نمبر 2، رومی تھے اہل کتاب، یعنی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے اور ان کے دین کی پیروی کرتے تھے۔ نمبر 3، اللہ کے نزدیک سود سے مال گھٹتا ہے، لیکن ہم لوگ کیا سوچتے ہیں کہ سود دیں گے مال بڑھے گا۔ اللہ قرآن پاک میں بھی آیت ہے، ان اللہ یربی الصدقات، کہ بے شک صدقوں سے مال بڑھتا ہے لیکن سود سے مال گھٹتا ہے۔ نمبر 4، کون سی آیت میں رومیوں کے مغلوب ہونے کی خبر دی گئی ہے؟ یہ سورۃ روم کی آیت نمبر 2 میں، غلبت الروم، یعنی رومی غالب آ جائیں گے۔ نمبر 5، جس دن رومیوں کو فتح نصیب ہوئی اسی دن مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، یعنی غزوہ بدر میں، جب مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی، کفار مکہ پر غالب آ گئے۔ نمبر 6، سورۃ لقمان کے رکوع کتنے ہیں؟ 4 رکوع ہیں۔ 7، سب سے بری آواز ہے گدھے کی، اس لیے جب گدھے کی آواز آئے تو ہمیں پڑھنا چاہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ نمبر 8، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کبھی شرک مت کرنا، نماز قائم کرتے رہنا، مصیبت پر صبر کرنا، مذکورہ تمام، یعنی تمام چیزوں کو۔ نمبر 9، سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک کرنا، یعنی اللہ کے ساتھ چاہے اس کی عبادات ہیں، صفات ہیں، کسی کو شریک نہیں کرنا۔ نمبر 10، سورۃ لقمان کی آیتیں ہیں 34، یعنی 34 آیات ہیں۔ سوال نمبر 2، درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیں اور یاد کریں۔ سوال نمبر 1، سورۃ روم کی کس بات کی پیشن گوئی کی گئی تھی؟ یہ آپ کے کتاب کے صفحہ نمبر 27 پر دیا گیا ہے۔ پہلی پیشن گوئی رومیوں کے دوبارہ غالب آنے کی تھی۔ دوسری پیشن گوئی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی کہ رومیوں کی فتح کا دن مسلمانوں کے لیے بھی خوشی کا دن ہوگا۔ نمبر 2، ایرانیوں کی شکست کے بارے میں ظاہری حالات کیا بتا رہے تھے؟ یہ کتاب کے صفحہ نمبر 27 پر دیا گیا ہے۔ اس کا جواب، ظاہری حالات بتا رہے تھے کہ ایرانیوں کی رومیوں سے شکست کھانا ناممکن تھا، یعنی کوئی بھی نہیں یہ سمجھ رہا تھا کہ ایرانی جو ہیں وہ شکست کھائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے رومیوں کو ایرانیوں پر فتح عطا فرمائی۔ سوال نمبر 3، سورۃ روم میں بیان کی گئی دوسری پیشن گوئی کیسے پوری ہوئی؟ یہ بھی کتاب کے صفحہ نمبر 127 پر ہے۔ دوسری پیشن گوئی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی کہ رومیوں کی فتح کا دن مسلمانوں کے لیے بھی خوشی کا دن ہوگا۔ کچھ سالوں بعد غزوہ بدر کی فتح نے اس پیشن گوئی کو پورا کر دکھایا، یعنی مسلمانوں کو بھی کفار مکہ پر فتح حاصل ہوئی۔ سوال نمبر 4، سورۃ روم کی وجہ تسمیہ تحریر کریں، یعنی سورۃ روم کا نام یہ کیوں رکھا گیا؟ یہ بھی کتاب کے صفحہ نمبر 127 پر دیا گیا ہے۔ سورۃ روم کی دوسری آیت میں روم کے مغلوب ہونے اور تیسری آیت میں ان کے پھر سے غالب آنے کی خبر ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام سورۃ الروم رکھا گیا۔ سورۃ روم کا خلاصہ اور اہم اور علمی نکات میں چند تحریر کریں، یہ بھی کتاب کے صفحہ نمبر 127 اور 28 پر جواب دیا گیا ہے۔ سورۃ روم کا خلاصہ ہے اسلام کی صداقت کا بیان اور انسانوں کی کردار سازی ہے، یعنی انسانوں کے کریکٹر کو ان کی تربیت کرنا بتایا گیا ہے۔ اہم علمی اور عملی نکات، فنا ہو جانے والی کائنات پر غور و فکر انسان کو آخرت کا یقین دلاتا ہے، یعنی یہ دنیا جس میں ہم کھوئے ہوئے یہ ختم ہو جائے گی، اس لیے ہمیں آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ قرآن مجید میں پچھلی نافرمان قوموں کا ذکر ہمیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچانے کے لیے کیا گیا، کہیں ہمارا بھی ویسا حال یا ہمارے ساتھ ویسا انجام نہ ہو۔ جو اللہ تعالیٰ بارش برسا کر مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے، وہی اللہ تعالیٰ مردہ انسان کو بھی زندہ کر سکتا ہے، یعنی قیامت کا آنا برحق ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ باہمی محبت اور ایک دوسرے سے راحت پانے کا ذریعہ ہے۔ رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سود سے مال گھٹتا ہے اور زکوٰۃ سے مال بڑھتا ہے۔ خشکی اور تری میں فساد برپا ہونا انسانوں کے لیے برے اعمال کا نتیجہ ہے۔ سوال نمبر 6، سورۃ روم میں آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا کیا طریقہ بیان کیا گیا ہے؟ یہ کتاب کا صفحہ نمبر 132 پر دیا گیا ہے۔ تو رشتہ داروں کو ان کا حق دو اور مسکین کو اور مسافر کو یہ بہتر ہے کہ ان کے لیے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔
جو سود تم دیتے ہو تاکہ لوگوں کے اموال میں شامل ہو کے وہ بڑھ جائے، یعنی سود دیتے ہو اس لیے کہ مال بڑھ جائے، تو وہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا، اور جو زکوٰۃ تم دیتے ہو جس سے اللہ کی رضامندی طلب کرتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی رضا حاصل ہوتی ہے، تو یہی لوگ اپنا مال اللہ کے ہاں بڑھانے والے ہیں۔ سوال نمبر 7، سورۃ روم کی وجہ تسمیہ بیان کریں اور یاد کریں۔ یہ بھی کتاب کا صفحہ نمبر 137 پر دیا گیا ہے۔ اس صورت میں چونکہ حضرت لقمان کی اپنے بیٹوں کو نصیحتوں کا ذکر ہے، اس لیے اس صورت کا نام لقمان رکھا گیا۔ سوال نمبر 8، حضرت لقمان کا مختصر تعارف قلم بند کیجیے اور یاد کریں۔ یہ بھی کتاب کے صفحہ نمبر 137 پر دیا گیا ہے۔ حضرت لقمان اہل عرب کے ایک بڑے عقلمند اور دانشور، یعنی عقلمند، بہت زیادہ ذہین کی حیثیت سے مشہور تھے۔ ان کی حکیمانہ باتوں کو اہل عرب بہت وزن دیتے تھے، یعنی مانتے تھے، ان پر عمل کرتے تھے۔ یہاں تک کہ شاعروں نے اپنے اشعار میں بھی ان کا ایک حکیم یعنی دانا کی حیثیت سے تذکرہ کیا ہے۔ قرآن مجید نے اس صورت میں یہ واضح فرمایا کہ حضرت لقمان جیسے حکیم اور دانشور کو بھی ظلم عظیم یعنی بہت بڑا ظلم، اور اپنے بیٹوں کو نصیحت کی تھی کہ تم شرک کبھی مت کرنا۔ سوال نمبر 9، سورۃ لقمان کا خلاصہ اور اہم علمی نکات یاد کریں اور لکھیں۔ یہ کتاب کے صفحہ نمبر 177 ہے۔ توحید کے دلائل، کردار سازی اور آخرت کی یقین دہانی۔ علمی اور عملی نکات۔ حکمت و دانائی کا تقاضا یہ ہے کہ سب سے بڑے محسن یعنی سب احسان کرنے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہے، تو شکر اللہ تعالیٰ کا ہی ادا کرنا چاہیے۔ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ دنیا میں سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ ہمیں اپنے باپ دادا کی انتھی پیروی کے بجائے اس شخص کی پیروی کرنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رجوع کرنے، اور یہ نہ ہو کہ ہندوؤں کی طرح کافروں کے ہمارے باپ دادا بتوں کی پیروی کرتے آئے ہیں تو ہمیں بھی کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں اس شخص کی یا اس کی تقلید یا پیروی کرنی چاہیے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ انسان کا ہر عمل محفوظ ہے اور قیامت کے دن اس کا نتیجہ نکل کر رہے گا۔ حکمت و دانائی کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کیا جائے، بھلائی کا حکم دیا جائے، برائی سے منع کیا جائے، اور جو مصائب آئیں یعنی مصیبت آئیں ان پر صبر کیا جائے۔ سوال نمبر 10، آیت نمبر 15 میں ہمیں کس کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا ہے؟ یہ کتاب کے صفحہ نمبر 148 پر دیا گیا ہے۔ اور اگر تم پر وہ دباؤ ڈالیں اس پر کہ تم میرے ساتھ اس کا شریک کرو جس کا تمہیں علم نہ ہو، یعنی اللہ کے ساتھ شریک، تو ان دونوں کا کہا نہیں ماننا اگر ماں باپ بھی کہہ رہے ہیں۔ دنیا کے معاملات میں ان دونوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے، لیکن اگر شرک کا حکم دے پھر ان کی پیروی نہیں کرنا، لیکن باقی معاملات میں حسن سلوک کرنا ہے۔ اور اس شخص کے راستے کی جس نے میری طرف رجوع کیا پھر میری ہی طرف تمہیں واپس آنا ہے تو میں تمہیں بتا دوں گا جو کچھ بھی تم کیا کرتے تھے، یعنی قیامت کے دن۔ سوال نمبر 11، سورۃ لقمان کی آیت نمبر 19 میں ہمیں زندگی کے کون سے معاملات میں میانہ روی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے؟ یہ کتاب کے صفحہ نمبر 140 پر دیا گیا ہے۔ اور اپنے چلنے میں میانہ روی اختیار کرنا، اپنی آواز نیچی رکھو، یقیناً آوازوں میں سے سب سے بری آواز گدھے کی سی ہے، یعنی ہر چیز میں ہم نے چلنے میں، کھانے پینے میں، بولنے میں، ہر چیز میں اعتدال رکھنی ہے، میانہ روی رکھنا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی۔ اپنا کام آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے، یاد کرنا ہے اور لکھنا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔